السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الحسیب اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عربک اسٹڈی پوائنٹ۔ دوستو، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو عربی زبان میں استعمال ہونے والے کورونا سے متعلق الفاظ پر بنائی تھی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ان الفاظ کے استعمال کے طریقے پر بھی ایک دو ویڈیو بنائی جائے، لہذا ان کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کے طریقۂ استعمال پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لہذا آئیے سیکھتے ہیں آج کا پہلا لفظ اور اس کا طریقہ استعمال۔ پہلا لفظ ہے فیروس کورونا، یعنی کورونا وائرس، اور طریقہ استعمال ہے فیروس کورونا مرض فتاک، یعنی کورونا وائرس ایک مہلک یا جان لیوا بیماری ہے۔ دوسرا لفظ ہے جائحۃ کورونا، یعنی کورونا پینڈیمک، اور طریقہ استعمال ہے رفعت جائحۃ کورونا مستوى البطالة، یعنی کورونا پینڈیمک نے بے روزگاری کی سطح بڑھا دی۔ بطالہ کے معنی ہے بے روزگاری، اور رفع مستوى لشیء اس کا مطلب ہے لیول یا سطح کو بڑھا دینا۔ اگلا لفظ ہے الحجر الصحی، یعنی کوارنٹین، اور طریقہ استعمال ہے کل من يعود من خارج البلاد ينبغي ان يدخل الحجر الصحی یا ان يخضع للحجر الصحی، جس کا مطلب ہے ملک کے باہر سے آنے والے ہر شخص کو کوارنٹین ہو جانا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے مرکز الحجر الصحی، مرکز الحجر الصحی یعنی کوارنٹین سینٹر، مرکز کی جمع ہے مراکز۔ آئیے اس کا طریقہ استعمال سیکھتے ہیں۔ اکتظت مراکز الحجر الصحی بالناس فی کلتا الموجتین لکورونا، یعنی کورونا کی دونوں لہروں میں کوارنٹین سینٹرز کھچا کھچ بھر گئے۔ اگلا لفظ ہے العزلة الصحیۃ، یعنی آئسولیشن۔ طریقہ استعمال ہے العزلة الصحیۃ ضروریۃ لکل من لدیہ اعراض کورونا، جس کا ترجمہ ہے جس شخص کے اندر بھی کورونا کی علامتیں پائی جائیں اس کو آئسولیٹ کرنا یعنی الگ تھلگ کر دینا ضروری ہے۔ اگلا لفظ ہے العزلة الصحیۃ الذاتیۃ، یعنی سیلف آئسولیشن، جس کا طریقہ استعمال ہے العزلة الصحیۃ الذاتیۃ تحمی الآخرین من الإصابة بکورونا، یعنی سیلف آئسولیشن دوسروں کو کورونا میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ہمہ یہمی کا مطلب ہے پروٹیکٹ، یعنی حفاظت کرنا۔ اگلا لفظ ہے اصابۃ بکورونا، یعنی کورونا انفیکشن، اور اس کا طریقہ استعمال ہے لا تصافح کل من اصیب بکورونا، یعنی ہر ایسے شخص سے مصافحہ مت کریے جو کورونا میں مبتلا ہو۔ اب اگلا لفظ ہے التباعد الاجتماعی، التباعد الاجتماعی یعنی سوشل ڈسٹینسنگ، اور اس کا طریقہ استعمال ہے التباعد الاجتماعی ضروری خلال موجة کورونا، جس کا ترجمہ ہے کورونا لہر کے دوران سماجی فاصلہ ضروری ہے۔ اگلا لفظ ہے التباعد الجسدی، یعنی فزیکل ڈسٹینسنگ، اور طریقہ استعمال ہے یجب ان نلتزم بالتباعد الجسدی فی کل وباء، اس کا ترجمہ ہے ضروری ہے کہ ہم وبا کے دوران جسمانی دوری کی پابندی کریں۔ اگلا لفظ ہے مصاب بکورونا، یعنی کورونا انفیکٹڈ، اور طریقہ استعمال ہے علینا ان نبقى بعیدین عن ای شخص مصاب بکورونا، یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کورونا سے متاثر ہر شخص سے دور رہیں۔ اور اب اگلا لفظ ہے اغلاق، یعنی لاک ڈاؤن، اسی طرح اغلاق کامل یعنی کمپلیٹ لاک ڈاؤن،
اور اغلاق جزئی یعنی پارشل لاک ڈاؤن، اور طریقہ استعمال ہے الاغلاق اثر على الاقتصاد سلبيا سواء كان هذا اغلاقا كاملا او جزئيا، یعنی لاک ڈاؤن نے معیشت پر منفی اثر چھوڑا ہے، خواہ مکمل لاک ڈاؤن ہو یا پارشل لاک ڈاؤن ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کچھ نئی ویڈیوز کو لے کر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔